تلوار دیکھتے ہو، ہم رسول اعظم کا ہاتھ دیکھتے ہیں۔ تم نے لوہے کی تلوار دیکھی اور سمجھ گئے لکڑی سے مقابلہ کیسے ہوگا، اور ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھا تو سمجھ گئے لکڑی تلوار پر بھاری۔ بے شک بے شک۔ ابھی جانتے ہو دنیا نے دیکھا میرے مصطفیٰ رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے اور عرض کرتے مالک و مولا، ان تلوار والوں کے مقابلے میں نہیتوں کو لے آیا، ان سواری والوں کے مقابلے میں پیدل چلنے والوں کو لے آیا، یہ لوہے کے خرد میں جلے ہوئے ہیں میں ننگوں کو لے آیا۔ اے مولا، لانا میرا کام ہے، بچانا تیرا کام ہے، لانا میرا کام ہے، حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ میں لا سکتا تھا، لے آیا، اب تیرا کام ہے انہیں بچانا، مگر میرے رب اگر یہ دنیا میں نہ رہے تو کوئی تیرا نام تک نہیں لے گا۔ لانا میرا کام، بچانا تیرا کام۔ رو رہے مصطفیٰ، صحابی رو رہے، آنکھوں سے آنسو سب کی روا ہے۔ ادھر مصطفیٰ مسکرانے لگے، تمام صحابی مسکرانے لگے، ہوائیں پوچھنے لگی ہے کلمہ پڑھنے والوں، ابھی تو رو رہے تھے اب مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا فضاؤ تم نہیں جانتی، رونا اس لیے تھا ہمارا رسول رو رہا ہے، ہنسنا اس لیے ہے کہ نبی کی ہنسی بتا رہی ہے اب کامیابی ہمیں ہی ملے گی، کوئی دوسرا کامیاب ہو نہیں۔ زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، شجر نے دیکھا، حجر نے دیکھا، چاند تاروں نے دیکھا، جب صبح کو جنگ ہوئی تو 1313 1000 کا بھاری، ابو جہل ختم ہو گیا، عتبہ ختم ہو گیا، شیبہ ختم ہو گیا، اللہ اکبر، بڑے بڑے کافرین مارے گئے، بڑے بڑے مشرکین مارے گئے، اور اللہ نے 313 کو فتح عطا کر دی اور بتا دیا کہ طاقت سے فتح نہیں ملتی، فتح میری رحمت سے ملتی ہے، جسے فتح میں دیتا ہوں اسے ملتی ہے۔ اس لیے 313 ایسے اٹھے کہ دنیا کے کونے کونے میں ایمان پہنچا دیا، کونے کونے میں اسلام پہنچا دیا، یہاں تک کہ بڑی بڑی سلطنتیں کانپنے لگی، بڑی بڑی قوتیں ان کے سامنے مان پڑ گئی، بست پڑ گئی۔ اللہ اکبر، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ میرے نبی نے قرآن کی ایک آیت سنی، جبریل کہہ رہے تھے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی یا رسول اللہ میں نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا۔ جب اتنا میرے سرکار نے آیت سنی تو میرے نبی مسجد میں پہنچ گئے، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد تمام صحابہ کے بیچ میں کہا ایک بندہ ہے، وہ بندہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ ابھی اتنا کہا ہی تھا جناب صدیق اکبر دہاڑے مار مار کے رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کسی نے کہا صدیق رو کیوں رہے ہو، رو کیوں رہے ہو، رونے کی اس میں کیا وجہ ہے، رونے کی بات کیا ہے؟ نبی نے تو ایک بندے کا ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کے لیے ایک ذمہ داری تھی، اب اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے۔ جناب صدیق فرماتے ہیں یہ یار کا یار سے معاملہ ہے، یہ دل کا دل سے معاملہ ہے، تم سمجھ رہے ہو ایک بندہ تھا، وہ ایک بندہ نہیں، مصطفیٰ کا میرے خود ہے بھائی سے۔ اور وقت آیا کہ سرکار کو بخار کا ہو گئی چار میرے سرکار حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں، اسی اثناء میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بھائی جناب عبد الرحمن تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، میرے نبی نے مسواک کو دیکھا تو نبی کے اشاروں سے میں سمجھ گئی کہ نبی مسواک لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک چاہیے، حضرت نبی کریم اشارے سے ہاں کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے لی، مصطفیٰ کو دے دی، اور میرے مصطفیٰ نے اس کو چبانا چاہا، مگر بخار کی شدت کی بنیاد پر، جسم کی کمزوری کی بنیاد پر، لاغری کی بنیاد پر نبی چبا نہ سکے۔ میں نے اشارہ کیا آقا اگر اجازت دے تو میں اپنے منہ سے چبا دوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ تم چبا دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے مسواک کو نرم کیا اور نرم کر کے مصطفیٰ کو دے دیا۔ میرے مصطفیٰ نے اس کی مسواک کو جو میرے منہ میں چبائی گئی تھی اپنے دانتوں پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اسی اثناء میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کسی سے باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں بھی کس سے کر رہے ہیں؟ جبریل حاضر ہیں۔